صدیوں پر. آئیے اب آپ کو لے کے جاؤں آزمائش کے میدان میں. ہے کیا مسئلہ؟ بنی اسرائیل، جناب یوسف علیہ السلام نے وصیت کی تھی بچوں کو کہ کچھ عرصے کے بعد دنیا تمہاری پیروں کی زنجیر بن جائے گی، دنیا کے اسیر ہو جاؤ گے، دنیا کی لالچ آ جائے گی، باطل تم پر غالب آ جائے گا. جب باطل غالب آ جائے یعنی پیشین گوئیاں کی. یہ بتا دوں آپ کو ایک انتظار کی اور غیبت کی تاریخ کی ایک طویل تاریخ ہے جس پہ میں نے اشرے پڑھے ہیں پہلے رضویہ میں، لیکن ابھی تو ظاہر موضوع میرا کچھ اور ہے. تو بتا دیا تھا کہ دیکھو انتظار کرنا کس کا؟ موسیٰ کا. کس کا انتظار کرنا؟ موسیٰ کا. موسیٰ آئے گا بنی اسرائیل میں، تم میں سے بنی اسرائیل یعنی جناب اسحاق کی اولاد، یہ سب جناب یعقوب کی جو اولاد ہے یہ سب بنی اسرائیل کہلاتی ہے. تو یعقوب کا لقب تھا، جناب یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، عبداللہ یعنی عبرانی زبان میں. تو ان کے 12 بیٹے تھے، بنی اسرائیل کہلائے وہ سب کے سب. اور جناب یوسف علیہ السلام کی ذریت میں نبوت دی گئی، یہ یاد رکھیے گا. نبوت کس کی نسل میں گئی؟ لاوی جو بھائی ہے نا دوسرے، وہ لاوی وہ غیرت مند بھائی ہے کہ جب وہ جناب یوسف نے بن یامین کو روک لیا تھا، پکڑ لیا تھا، تو وہ رک گئے تھے نا کہ میں نہیں جاؤں گا چاہے میں مر جاؤں، اپنے باپ کے پاس نہیں جاؤں گا، پہلے غلطی کر چکے دوبارہ غلطی نہیں دہراؤں گا، میں یہی رہوں گا. جاؤ بابا کو حالات بتاؤ، میں اپنے بھائی کو چھوڑ کے یہاں پر نہیں جاؤں گا چاہے میں مار دیا جاؤں. تو اس غیرت کی وجہ سے اللہ نے نبوت جناب لاوی کے صلب میں رکھی. جناب لاوی سے بنی اسرائیل کے جتنے بھی نبی ہیں نا، اس کا ثبوت جناب یوسف کے صلب سے کوئی نبی نہیں. جناب یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم یہ سلسلہ ہے. جناب یوسف کے بعد پھر نبوت ختم، سردار ہوئے ان کی اولاد میں، لیکن نبی کوئی. اچھا کیوں نہیں ہوا؟ وہاں کی وجہ تو میں نے بتا دی. جناب یوسف سے نبوت کیوں لی گئی یہ بھی سنتے جائیے. حالانکہ یہ والدین کے باب میں جب میں پڑھتا ہوں یہ بات تو پڑھ جاتا ہوں، لیکن چلیے کام کی بات ہے، بچوں کو یاد رہ جائے گی انشاءاللہ. بچوں کو زیادہ یاد رہ جاتی ہے، بچوں کا حافظہ بڑا مضبوط ہوتا ہے. ان کا میموری کارڈ ابھی خالی ہے. ہمارے میموری کارڈ بھر چکے، بھول جاتے ہیں، دن بھر میں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، بھول جاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ بچوں کو اچھی اچھی باتیں یاد کراؤ تاکہ ہمیشہ آپ کو اپنے بچپن کی باتیں یاد ہیں نا، ابھی بھول جاتے ہیں دن بھر میں. کوئی اتنا وہ میموری کارڈ فل ہو چکا آپ کا، اور جب بالکل فل ہو جائے گا تو کہیں گے پاگل ہو گیا. نسیان ہو جاتا ہے نا، بھول جاتا ہے بار بار. بھر گئی نا، جتنی میموری ڈالی تھی بھر گئی، وہ ختم ہو گیا، کارڈ ہوتا ختم ہو گیا. وہی ہے جو آپ دنیا میں بنا رہے ہیں نا، وہی اللہ نے یہاں ڈالا ہوا ہے. وہ ایسی سب کچھ ایسے ہی چل رہا ہے، بالکل فطرت الہی پہ سارا کام چل رہا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے. اب جناب یوسف علیہ السلام سے نبوت کیوں لی گئی؟ ایک ترک اولا ہوا. کیا ہوا؟ ایک ترک اولا. وہ ترک اولا کیا ہوا تھا؟ آزمائش. اب دیکھیں انبیاء کی آزمائش کیسی. انبیاء سے ترک اولا ہو جائے تو جناب یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑتا ہے 6 مہینے تک. یہ ہے آزمائش انبیاء کی. کسی کو ایسے سزا نہیں دیتا. حالانکہ جرم تھوڑی کیا، معاذ اللہ گناہ تھوڑی کیا. ترک اولا. ترک اولا کیا مطلب؟ بہتر نہیں کیا، خراب نہیں کیا کچھ نہیں، بہتر. اللہ انبیاء سے کیا چاہتا ہے؟ اولا. اچھا نہیں، یہ تو گڈ، بیسٹ، بیٹر، بیسٹ. ایسے ہی ہے نا بھائی، مجھے انگلش نہیں آتی لیکن اتنا پتا ہے، گڈ، بیٹر، بیسٹ. ایسے ہی ہوتا ہے نا جناب، اچھا، بہتر اور بہترین. اب یہ ہمارے یہاں رائج ہو گیا بہت بہترین. تو بہت بہترین کوئی لفظ ہوتا نہیں ہے. بہترین کا مطلب یہ کہ سپر ڈگری ہے، سپرلیٹو ہے. بہترین کا مطلب ہوتا ہے کہ سب سے اعلیٰ. اب اس میں بہت بہترین، ہاں بہت اچھا ہو سکتا ہے، اچھا کے ساتھ آپ بہت لگا دیں، بہت اچھا ہو گیا، جیسے گڈ کے ساتھ ویری گڈ لگ گیا. لیکن بیسٹ کے ساتھ ویری بیسٹ نہیں لگتا نا، جہاں تک مجھے معلوم ہے. میں نے کہا مجھے نہیں آتی انگلش، لیکن بیسٹ کے ساتھ ویری بیسٹ لگتا ہے نہیں لگتا، کیونکہ بیسٹ سپرلیٹو ڈگری نا، آخری ہے. تو بس بہترین کے ساتھ بہت بہترین نہ کہا کیجئے، یہ غلط ہو جائے گا. اردو کے ساتھ ظلم تو ہو رہا ہے، چینلز پہ سارا ظلم ہو رہا ہے صبح سے شام تک. کم از کم آپ نہ کیا کیجئے، اپنی زبان کی حفاظت کیجئے. بہترین. اچھا اللہ کیا چاہتا ہے؟ اچھا بھی نہیں چاہتا، بہترین چاہتا ہے. کیونکہ نبی کے نمونہ بنا کے بھیجا ہے نا، معصوم ہے، نمونہ عمل ہے انسانیت کے لیے، لہذا بہترین چاہتا ہے. اچھا بھی نہیں، بہترین عمل ہونا چاہیے آپ سے، بہترین کام ہونا چاہیے. ترک اولا یعنی بہترین کو ترک کیا، غلط کام نہیں کیا، معاذ اللہ گناہ نہیں کیا، اولا نہیں کیا، بہترین نہیں کیا، لہذا تنبیہ ہوگی، تب بھی ہوگی. تو جناب یوسف سے ترک اولا کیا ہوا تھا؟ پروٹوکول کے چکر میں بابا کا احترام رہ گیا. جب آئے ہیں نا جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ،
تو استقبال کے لیے باہر نکلے، سواری پہ تھے، کیونکہ عزیز مصر ہو چکے تھے نا اس وقت تک جناب، خزانوں کے یعنی وزیر خزانہ خزانوں پر حاوی تھے پورے مصر کے، تو پروٹوکول کا تقاضا یہ تھا کہ اپنی سواری سے نہ اترے. بس لوگوں نے کہا، ان کے مشیروں نے کہ آپ کو اترنا نہیں ہے، یہ پروٹوکول ہے. کیا ہے یہ؟ آپ کو اپنی سواری پہ رہنا ہے، آپ مصر کے خزانوں کے والی ہیں، مالک. نہیں اترے. اچھا جب نہیں اترے تو جناب جبرائیل علیہ السلام آ گئے، کہا ذرا اوپر کیجئے گا، اوپر کے آستے لیٹ گئے. دیکھا جناب یوسف نے ایک نور ہے، ایسے چلا گیا. کہ یہ کیا نور تھا؟ کہ نبوت کا. کہ کیا مطلب؟ کہ آپ کی نسل میں اب نبوت نہیں آئے گی. دیکھا آپ نے انبیاء کی آزمائش کیسی آزمائش ہے، عام آدمی سے نہیں ایسی آزمائش، کیونکہ نبی ہے. کیوں جناب کیوں بھائی کیوں لے لی گئی؟ کہ باپ کے احترام میں کیوں نہیں اترے، سواری سے کیوں نہیں اترے؟ بے شک آپ اتنے بڑے منصب کے، لیکن باپ کے احترام میں آپ کو سواری سے اترنا تھا. اس لیے بچوں کو سمجھاؤ، جب تک آپ سمجھائیں گے نہیں بچوں کو ادب آئے گا نہیں. ادب جب ہی آئے گا جب بچوں کو سکھائیں گے. بچے اب بڑے گزرے ہیں، بچہ سینہ تان کے گریباں کھولے چلے جا رہا ہے کہ سمجھتا ہے یہی اچھی بات ہے، بلکہ بڑے اب تو کہتے ہوئے بھی ڈرنے لگے، کچھ کہہ دیں گے بھی دو سنا دے گا بچہ، کیونکہ اگر بڑے نے کچھ سنا دی ابھی ابا لڑنے آ جائیں گے، تیری جرت کیسی بھی میرے بچے کو تو نے، میرے بدماش بچے کو تو نے ایسے کہا ہے نا. نہیں ایسا نہیں، یہ بتا رہا ہوں کہ اگر کہیں ہوتا اپنی آبادی میں نہیں، خبردار اپنے بچوں کو ادب آداب سکھاؤ اور اپنی تہذیب کو ہاتھ سے نہ کھو. یلغار ہو گئی ہے ہم پر اتنی بہترین تہذیب ہماری جو ہم لے کر آئے، عزاداری کی تہذیب، اس پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیسے کیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ کے بندو، بزرگوں کیا ہو گیا؟ ہمیں تو ٹوکتے تھے بزرگ جب ہم چھوٹے تھے، آج کے بزرگوں کو کیا ہو گیا؟ پیار سے سمجھاؤ، اپنی تہذیب کا دفاع کرو، اپنی تہذیب کو بچاؤ. عزاداری تمہاری وہ تہذیب ہے کہ یہاں سے بچے ادب آداب سیکھ کے جاتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ بڑا چھوٹے کا احترام، بڑے چھوٹے کا احترام کیا ہے، ماں باپ کا ہے، پڑوس کا بزرگ کا ہے نا. تو جناب یوسف کو ترک اولا پہ اترے نہیں، صرف نبوت سلب کر لی گئی. تو جتنا بڑا منصب دینا ہے، آزمائش بھی اتنی بڑی دی جا رہی ہے. گواہی ہے قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے. ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے.